جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجی اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی تعداد تھی کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کون محبوب ہے، تاکہ میں اس کو مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ بد نصیب ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں، تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی نے کہا، اے مالک بن دینار، تو حاجی اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے۔ اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ بد نصیب شاید میں ہی ہوں۔ یا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں بہت پریشان رہا، سارا دن اسی غم اور فکر میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اسی طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی ہی غیبی آواز سنائی دی۔ پھر کہا گیا، اے مالک بن دینار، تو وہ نہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو خراسان کا ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے۔ اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اللہ اس سے شدید ناراض ہے، اس کا حج قبول نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبح خراسان سے آئے حاجیوں کے قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم میں بلخ شہر کے حاجی موجود ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم میں بلخ شہر کے حاجی موجود ہیں۔ میں نے پھر پوچھا کہ تم میں کوئی محمد بن ہارون بلخی ہے؟ انہوں نے کہا، اس شخص کو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر عابد و زاہد پورے خراسان میں کوئی نہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں سے اس کی تعریف سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا، اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ لوگوں نے کہا، وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے، وہ ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، وہ ایسی جگہوں میں قیام کرتا ہے۔ لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ شریف کی ویران علاقے کی طرف گیا اور ابن ہارون کو ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار ایک دیوار کے پیچھے سے میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ میں نے جان لیا کہ یہی ابن ہارون ہے۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیریں ڈال دی گئی تھی۔ ابن ہارون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیروں کی مدد سے گردن سے لٹکایا ہوا تھا۔ اس طرح اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھی اور عبادت میں مشغول تھا۔ اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا، میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ کہنے لگا، اچھا تم وہی مالک بن دینار ہو جن کی علمیت اور زاہد و تقوی کے نعرے پورے عراق میں لگ رہی ہیں؟ میں نے کہا، عالم تو اللہ کی ذات ہے اور زاہد و عابد حضرت عمر بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ اگر چاہیں تو خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بادشاہت کے باوجود انہوں نے زاہد و تقوی اختیار کی اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں، اس لیے ان سے دور ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے متعلق کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ بالآخر میں نے اسے اپنے خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہنے لگا، اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی ایک زاہد و عابد بندے کو دکھایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا، کیا تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا گناہ زمین و آسمان اور عرش سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا، مجھے تم اپنا وہ گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس کے بچاؤ کی ترغیب دوں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں اور جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا، میں شراب کا عادی تھا اور شراب کے نشے میں پھرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس گیا، میں نے وہاں خوب شراب پی۔ جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری زوجہ نے دروازہ کھولا، میں گھر میں داخل ہوا۔ میری والدہ تنور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئی، میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو اس نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی، آج شعبان کی آخری تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے۔ لوگ صبح روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں ہوگا۔ کہ تجھے اللہ سے حیا نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک لکڑی اپنی والدہ کے سینے پر ماری اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے میں تھا اور میرے ہوش و حواس بحال نہ تھے۔ جب میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹھری میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں اس معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا۔
جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا۔ اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولو، تو اس نے بڑی سخت لہجے میں جواب دیا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے کہا، آخر تم اتنی ناراض کیوں ہو؟ میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے؟ اس نے کہا، تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائق ہی نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ میں نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ مجھے معلوم ہو کہ میں نے کیا بری حرکت کی ہے۔ میری زوجہ نے کہا، تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا، اور اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا اور تنور کی طرف لپکا۔ دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور اس ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو لکڑی ماری تھی، اور میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا اور اپنے دونوں پاؤں میں بیڑیاں ڈال لی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے، وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے پہلے صدقہ کر دیے، 26 لوڑیاں اور 23 غلام آزاد کیے اور اپنی جائیداد اللہ کے نام وقف کر دی۔ اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن کو روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ میں ہر سال حج کرنے آتا ہوں اور ہر سال کسی عالم و زاہد کو میرے متعلق ایسا خواب دکھایا جاتا ہے جیسا آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ہے میری ساری داستان۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، اے منحوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔ پر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور اللہ سے اس طرح مناجات کرنے لگا، اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے گہرے سمندر کو پیدا کرنے والے، اے پاک پروردگار، اے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تو اپنے کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھ اور اپنی ناراضگی سے بچا۔ مجھے یقین ہے کہ تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے اپنے کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ مناجات سن کر اپنی منزل کی طرف لوٹا۔ رات کو جب نیند آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئی۔ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ کی رحمت کے کرم سے مایوس مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ محمد بن ہارون کے عمل سے واقف ہیں۔ اللہ نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا، بے شک اللہ بروز قیامت میدان محشر تمام اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرا بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظلم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہارون، کل بروز قیامت اللہ تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں دھکیل دیں گے، پھر تو 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ بھی ناحق کسی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہارون، اللہ تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ سے سوال کرے گی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بخش دے، پھر اللہ تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا۔ تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہارون کے پاس گیا اور اسے بشارت دی کہ آج رات خواب میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تیرے بارے میں اس طرح بتایا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنا پورا خواب سنایا، وہ سن کر جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسے کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی نماز جنازہ کا انتظام کیا گیا، پھر میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، ہمیں کوئی ایسی بری حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں، کیونکہ وہ تو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔